آج جمادی الاول کی 2 تاریخ، ہفتے کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر یا وہابو یا رزاقو پڑھ لو۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمادی الاول کی 2 تاریخ، ہفتے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے۔ میں نے جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، جمادی الاول کے مبارک ہفتے کے دن اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ ہفتے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، جمادی الاول کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج جمادی الاول کی 2 تاریخ، ہفتے کے دن اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، اللہ رب العزت نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ رب العزت نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ شخص آج جمادی الاول کی 2 تاریخ، ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا، اللہ رب العزت کے کلام کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دینے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بھی بڑا ہو، پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جمادی الاول کی 2 تاریخ، ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ رب العزت سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے،
فوری طور پر اس کو مل جاتا ہے جس کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے۔ جو شخص جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے تو آئیے ناظرین کرام اب ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ رب العزت سے مانگ لو، کیونکہ یہ جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کا مبارک دن آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کی رہ کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا ہے۔ وہ نام یا وہابو یا رزاقو ہیں۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، یا وہابو یا رزاقو کو پڑھیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یا وہابو یا رزاقو رب کریم کے وہ نام ہیں جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو
یا رزاقوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنے ہیں۔ یا وہابو یا رزاقو 33 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ یا وہابو یا رزاقو 33 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو 33 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ قرآن مجید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 2 جمادی الاول ہفتے کے دن صرف 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، انشاءاللہ جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن اس کا نصیب بدل جائے گا۔ جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج 2 جمادی الاول ہفتے کے دن اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجت پوری ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ آج جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن کا شرطی اور پاورفل عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع سے آج تک
جس نے فائدہ اٹھایا اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے 2 جمادی الاول ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر حاجت کو پورا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 2 جمادی الاول ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔